تو چونکہ شریعت تبدیل ہو رہی تھی، آخری شریعت کا پیغام اور نشانی کے طور پر سب سے بڑا جو سمبل تھا، سب سے بڑی علامت تھی، وہ قبلے کی تبدیلی تھی۔ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، مسجد اقصی نہیں ہوگی، بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو وہاں بھی کچھ 14-16 مہینے یعنی 1.5-2 سال تک آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ بیت المقدس قبلہ تبدیل ہونا ہے، اور سابقہ کتابوں میں بھی اس کے اشارے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیت اللہ کے ساتھ محبت تھی وہ بھی بار بار جوش مارتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ یہ کب اوپر سے حکم آئے اور یہ قبلہ تبدیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرا جو آسمانوں کی طرف منہ کر کے جو دیکھنا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمانوں کی طرف بار بار منہ پھیرنا ہم نے دیکھ لیا ہے، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، جو قبلہ آپ کو پسند ہے میں اس کی طرف آپ کو پھیر دیں۔ لہٰذا حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کی طرف پھیر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا۔ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے حکم آ گیا اور عصر کی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ چونکہ مدینہ بالکل درمیان میں ہے، اور مدینہ سے عین شمال میں بیت المقدس ہے اور عین جنوب میں بیت اللہ، لہذا بالکل 180 ڈگری پہ پھرنا تھا۔ تو خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حکم آ گیا، اور اس طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نماز کے دوران اپنا رخ پھیرا، ایسا نہیں، بلکہ جو نماز کے دوران رخ پھیرا ہے، صحیح بات یہ ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ ایک شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اب تب موبائل انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ 1 سیکنڈ میں خبر ہر جگہ پہنچ جاتی، تو آہستہ آہستہ ہی پہنچنی تھی۔ تو ایک شخص جس نے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، وہ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے آواز دے کے کہا کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور ساتھ قسم بھی اٹھائی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ تو وہ لوگ جو نماز میں تھے انہوں نے اس کی آواز سنی، اس کی قسم سنی۔ اب یقین اور اعتماد کا حال یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات سنتے ہی نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ جو مسجد قبلتین آپ دیکھتے ہیں یعنی مدینہ منورہ کے اندر، وہ مسجد قبلتین وہ ہے جہاں صحابہ کرام نے اپنا رخ پھیرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، صحابہ کرام نے اپنا رخ پھیرا تھا۔ اور پھر رخ کیسے پھیرنا تھا؟ جو بالکل یعنی یوں سمجھیں ادھر امام کھڑا ہے پھر اس نے ادھر آنا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر آ گیا، اور سب لوگوں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کا اتنا بڑا واقعہ، اور یکدم بغیر سوچے سمجھے اس کو عمل کر لینا، یہ ایمان کے اوپر جو عمل کا اظہار ہے، اس سے بڑا مظاہرہ آسمان فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ، فوراً لوگوں نے بات مان لی۔